آج ہم پاکستان کی انتہائی پیچیدہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسی پوزیشن جہاں اسے ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر ایک بہت ہی نازک توازن قائم رکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی رسی پر چل رہا ہو، جہاں ایک بھی غلط قدم کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے ایک تصور جسے کہتے ہیں اسٹریٹیجک ٹرائلیما۔ سیدھے لفظوں میں یہ وہ تین بڑے چیلنجز ہیں جو ایک ساتھ پاکستان کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی خارجہ اور داخلی ہر پالیسی کو شکل دے رہے ہیں۔ اچھا، تو اس ٹرائلیما کا پہلا حصہ عالمی سپر پاورز کی طرف سے آنے والا دباؤ ہے۔ یہ ایک ایسی رسہ کشی ہے جو پاکستان کو دو بالکل مختلف سمتوں میں کھینچ رہی ہے، اور یہاں پاکستان کے سامنے دو بالکل الگ الگ پیشکشیں ہیں۔ ایک طرف تو چین کا آہنی بھائی چارے کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل یعنی لین دین پر مبنی تعلق ہے۔ چین کا جو ویژن ہے نا، وہ بہت گہرا اور لمبے عرصے کا ہے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ صرف سڑکیں اور پل بنانے کا نام نہیں، بلکہ اس کا مقصد پاکستان میں انڈسٹری اور زراعت کو فروغ دینا ہے۔ اور ہاں، گوادر بندرگاہ کے ذریعے چین کو بحرۂ عرب تک ایک محفوظ راستہ ملتا ہے، جو اس کے لیے ملاکا مخمصے کا ایک اسٹریٹجک حل ہے۔ اب اس کے بالکل برعکس امریکہ کا رویہ زیادہ مشروط ہے۔ وہ IMF جیسے اداروں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے۔ اس کی سرمایہ کاری کا بڑا مقصد چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا ہے، خاص طور پر اہم معدنیات جیسے شعبوں میں۔ یہ تعلق فائدے پر مبنی ہے، امداد پر نہیں۔ اور اس کے سب سے بڑی مثال یہ رقم ہے، $1.25 بلین۔ یہ وہ فنانسنگ ہے جو US ایگزم بینک نے ریکوڈیک کے تانبے اور سونے کے منصوبے کے لیے دی ہے۔ اب یہ صرف ایک سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ سیدھا چین کے اثر و رسوخ کو ایک چیلنج ہے۔ اب آتے ہیں ٹرائلیما کے دوسرے اور شاید سب سے خطرناک پہلو کی طرف، یعنی پاکستان کے پڑوس میں جو فوری اور سنگین علاقائی تنازعات چل رہے ہیں۔ مشرقی محراز پر دیکھیں تو 2025 کے موسم بہار میں حالات بہت تیزی سے خراب ہوئے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت نے نہ صرف سندھ ہمتاس معاہدہ توڑا، بلکہ میزائل حملوں کے ساتھ آپریشن سندور بھی شروع کر دیا۔ اس نے خطے میں طاقت کے پرانے توازن کو ختم کر کے ایک بہت ہی خطرناک نیو نارمل قائم کر دیا ہے۔ اور اسی دوران جنوب مغربی محاذ پر جنوری 2024 میں ایران کے ساتھ ایک ایسا فوجی تصادم ہوا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی سرزمین پر میزائل داغے۔ شکر ہے کہ سفارتکاری نے کام کیا اور کشیدگی کم ہو گئی، لیکن سرحدی تناؤ اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی پیچیدگی کو بالکل واضح کر دیتی ہے، خاص طور پر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاملے میں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف ایران ہے جو کہتا ہے پائپ لائن نہیں بنائی تو $18 ارب کا جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ دوسری طرف امریکہ کھڑا ہے جو کہتا ہے کہ اگر پائپ لائن بنائی تو ایسی پابندیاں لگیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک طرح کا جال ہے جس نے پاکستان کی پالیسی کی خود مختاری کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ تو ان تمام جغرافیائی سیاسی دباؤ سے نکلنے کا آخر راستہ کیا ہے؟ پاکستان کی نظر میں اس کا جواب جیو اکنامک پیوٹ نامی ایک حکمت عملی میں چھپا ہے۔ اس حکمت عملی کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو فوجی اتحادوں کے اکھاڑے سے نکال کر تجارت اور سرمایہ کاری کا ایک مرکز بنایا جائے، تاکہ اس کی جغرافیائی حیثیت بوجھ کے بجائے ایک قیمتی اثاثہ بن جائے۔ اور یہ حکمت عملی صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، اس کے ٹھوس ثبوت بھی ہیں، جیسے IMF پروگرام سے معیشت کو سہارا دینا، ریکوڈیک جیسے بڑے منصوبوں میں اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری لانا، اور SIFC کے ذریعے خلیجی ممالک کو سرمایہ کاری پر راغب کرنا۔ یہ سب اسی جیو اکنامک ویژن کا حصہ ہے۔ تو سب سے آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہو پائے گی؟ کیا پاکستان اس جال سے نکل سکے گا یا اس میں مزید پھنستا چلا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے سامنے دو راستے بالکل صاف ہیں۔ ایک راستہ اسے ایک ایسی کرائے کی ریاست بناتا ہے جو ہمیشہ بیل آؤٹ اور بیرونی امداد پر ہی چلتی رہے، جبکہ دوسرا راستہ اسے جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑنے والا ایک متحرک جیو اکنامک ہب بنا سکتا ہے، جس سے حقیقی معاشی خود مختاری حاصل ہو۔ یہ بات ایک تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہے۔
جب کوئی ملک اپنے خرچے خود پورے نہیں کر پاتا تو اس کی معاشی خود مختاری بس نام کی رہ جاتی ہے۔ IMF کی سخت شرائط اور یہ تکلیف دہ اصلاحات شاید اس انحصار کے چکر کو توڑنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ اور اسی ایک سوال کے ساتھ ہم اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ کیا پاکستان اپنی جغرافیائی پوزیشن، جو اکثر اس کے لیے مسائل لاتی رہی ہے، اسے اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدلنے میں کامیاب ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہی اس پورے خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔